26ویں ترمیم آئین کے اندر جب ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور ماشاءاللہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کاوش سے یہ اضافہ کیا گیا کہ ملک کو سودی معاملات سے 1 جنوری 2028 سے سود سے بالکل پاک کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی خوش آئند ترمیم تھی جس کا مدت سے انتظار بھی تھا، لیکن اس دوران ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس ترمیم کے تقاضوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وزارت قانون کی طرف سے ایک خط لکھا گیا اور اس میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ ان بینکوں کو اس ترمیم کے تقاضوں سے مستثنی رکھا جائے، یعنی ان کو سودی معاملات جاری رکھنے کی گنجائش دی جائے جس میں کسی غیر ملکی کی شیئر ہولڈنگ ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بڑے بڑے بینک، حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، مسلم کمرشل بینک اور بڑے بڑے جتنے بینک ہیں اس میں کچھ غیر ملکی شیئر ہولڈرز کی حصہ داری موجود ہے، اور اب اس وزارت قانون کی تجویز کے مطابق یہ بات موثوق ذرائع سے معلوم ہوئی ہے کہ ان تمام بینکوں کو سود کا نظام جاری رکھنے کے لیے ترمیم کے تقاضوں سے مستثنی کر دیا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ 2029 سے جو سود کو ختم کرنے کا دستوری تقاضا تھا اس کو ان رکاوٹوں کی وجہ سے پامال کیا جا رہا ہے، اور عذر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس میں چونکہ غیر ملکی افراد کی شیئر ہولڈنگ ہے، لہذا اس ہمارے کچھ بین الاقوامی معاہدات کی وجہ سے ہم ان کو سود سے پاک نہیں کر سکتے۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی کمپنی یا تجارتی ادارہ جب کسی ملک میں قائم ہوتا ہے تو وہ اس ملک کے قوانین کا تابع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بھی غیر ملکی بینک وہ غیر سودی بینکاری کرتے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ ایک قانون کی مسلم حقیقت ہے جس پر سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ جو بین الاقوامی معاہدات ہیں وہ جب تک پارلیمنٹ میں پیش ہو کر قانون کا حصہ نہ بن جائیں اس وقت تک ان کو قانونی حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ لہذا ان معاہدات کی بنیاد پر بڑے بڑے بینکوں کو، سارے بڑے بڑے بینکوں کو اس ترمیم کے تقاضوں سے مستثنی کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے مرادف ہے۔ قرآن کریم نے سود نہ چھوڑنے پر جس جنگ کا اعلان کیا ہے اس کو دعوت دینے کے مرادف ہے۔ اس پر بھی آپ حضرات کو غور کرنا ہے، اس کے بارے میں کوئی مطالبہ پیش کرنا ہے۔